اداس ہو کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن پتہ ہے کیا، جس چیز کے لیے تم سجدے میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے تمہارے اندر کتنا صبر ہے۔ اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا تو اس بات پر یقین رکھو گے وہ تمہیں ہر لمحے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور وہ تم سے غافل نہیں، بس ابھی دعا فوراً قبول نہ کر کے آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو، بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسو کو بھی بھانپ سکے، صبر اور یقین سے مانگی جانے والی دعاؤں کے لیے؟ تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے دل کی ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہے جو آپ کے آنسوؤں نے، سسکیوں نے خاموشی سے رات کی تاریکی میں اور ان دن کے اجالوں میں کی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کہہ نہ سکیں تو چپکے سے رو لیا کریں، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں اور کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، لیکن وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اسی لیے ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزہ کرے۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ جب وہ ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم نے اللہ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر پکارا کرتے تھے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے ہر آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور ہونے نہیں دیا، کیونکہ تمہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین تھا، اور تمہیں یقین ہے معجزے بھی ہوتے ہیں، اور معجزے تو ہوتے ہی یقین والوں کے لیے ہیں۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، ابھی تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی بھی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا تمہارا، صبر اور یقین کو آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں بھی ڈالا جائے گا، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی سی ہی باقی رہ گئی ہے، اچھے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ کیسے اور کب ملے گا، لیکن انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ پتہ ہے اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور پتہ ہے یقین کرنے والے کے راستے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کی مخالف ہو جائیں تو وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کے سامنے بکھر رہی ہو وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یا رب کہ تو ہمیں بکھرنے سے پہلے ہی تھام لے گا، اور وہ وہاں سے تمہیں اپنی قدرت کے معجزے دکھائے گا کہ جہاں سے تمہیں اس چیز کے ملنے کا گمان تک نہیں ہوگا، اور پھر اللہ پاک تمہارے یقین کو دیکھتے ہوئے اپنے راستے سے تم تک تمہاری پسندیدہ چیز لے آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دیکھنا بہت جلد تمہیں تمہارے صبر کا انعام ملنے والا ہے، اور تم شکر کے سجدوں میں گر جاؤ گے، اور یہ سب تمہارے یقین کا انعام ہوگا۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو، اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو کہ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا،
اور جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لاحصل چیزوں سے نواز سکتا ہے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ دل سے نکلی ہر آس ہر امید پوری کرنے پر قادر ہے۔ جو فیصلے رب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں پھر بار بار ان کو سوچ کے پریشان نہیں ہوا کرتے، اور جس رب نے آپ کو آج تک سنبھالا ہے نا، وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئی تو سانسیں اٹک جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑا جائے تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا ہے۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ ہے۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو، مایوس کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے۔ تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ کسی انسان کی تمنا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تب بھی ہم مصلحت سمجھ کر شکووں کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے جڑتا ہے وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے، اور ہم ہوتے ہیں اور بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہی ہوں وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، مگر جس سے مانگ رہی ہوں وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پوری نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کی گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے۔ وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس اس پر کامل یقین رکھ کر اس سے مانگو، اور یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزوں کو ہوتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا تو تم بے اختیار سجدوں میں گر جاؤ گے۔ اس کے ایک کن پر خواب حقیقت بن جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے واپس بھی مل جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے جاتے ہیں، بکھرے ہوئے وجود سمیٹ لیے جاتے ہیں۔ اس کے ایک کن پر ساری رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں، لوگوں کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ جب کسی کام کے ہونے کا حکم دیتا ہے تو کائنات کی کوئی شے اس کام کو ہونے سے نہیں روک سکتی۔ سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ وہ کن کہے گا اور تمہارے تمام مسائل پلک جھپکتے ہی حل ہو جائیں گے۔ یقین جانے تہجد بہت پرسکون عبادت ہے۔ اس کی کوئی اذان تو نہیں ہوتی، لیکن یہ دل کی اذان پر لبیک ہوتی ہے۔ تہجد کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے، جو کہ اللہ کے کچھ خاص بندوں کو سنائی دیتا ہے۔ رات کے آخری پہر بس آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ تہجد ایک معجزہ ہے یقین والوں کے لیے، یہ ذریعہ ہے اپنے رب سے جڑنے کا۔ پھر جو اس سے جڑ جاتا ہے نا، وہ رب سے جڑ جاتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ، تمہارے یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔
اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے، اب بھی تمہیں تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں، آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب ہرگز انکار نہیں ہے، دیر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے، کیونکہ مانگنے کی شدت ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر بدل سکتی ہیں، تمہاری مسلسل دعاؤں سے تمہیں تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈال دی جاتی ہے۔ جانتے ہو کن کب فرمایا جاتا ہے؟ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھ جاتے ہو، جب تم کانپتی آواز کے ساتھ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد لے کر کھڑے ہو جاتے ہو، جب تم اپنی ساری بے بسی اس کے سامنے رکھ دیتے ہو، جب تم مکمل یقین کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو، جب تم اس پر یقین کر لیتے ہو کہ دیر اس کی جانب سے دیر کا مطلب ہرگز انکار نہیں ہے، کن وہ تب کہتا ہے کہ جب تم مسلسل صبر اور یقین کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے ہو۔